ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع سخن آپ کی علمی ہے درود پڑھیں ضرور پڑھیں مگر مسنون پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اہل ایمان کی محبت کی نشانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا مومن کی دلی محبت کی نشانی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے کہ اہل ایمان اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا جو خوش نصیب میری ذات پر
ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ، صلی اللہ علیہ عشر مرہ، اللہ سبحانہ و تعالی 10 مرتبہ اس خوش نصیب پر رحمت عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی 10 مرتبہ اپنے بندے پر رحمتیں فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کا بدترین بخیل ہے وہ شخص، بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا اسم گرامی لیا جائے، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، اور میرا نام سن کر میری ذات پر درود نہ پڑے۔ بخل، کنجوسی مال دولت کی نہیں ہوتی، کچھ بخل ایمان میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھنا، یہ انسان کے سخی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ مومن بندے کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص، ابن ماجہ کی روایت، جو شخص میری ذات پر درود پڑھنا بھول گیا، قد نسی طریق الجنہ، گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا، گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اسی روایت کا دوسرا حصہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل قیامت کے دن جو شخص میری ذات پر آج درود نہیں پڑھتا، وہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نسیان کے اندھیروں میں غرق کر دے گا، جس کی وجہ سے اس کو جنت کا دروازہ نہیں ملے گا۔ وہ ڈھونڈتا پھرے گا، حالانکہ نیکیاں زیادہ ہوں گی، جنت بھی اس کے لیے ہوگی، لیکن صرف اس وجہ سے وہ جنت کے دروازے تک نہیں پہنچ پائے گا کہ اسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھنا وہ بھول گیا۔ دنیا کے کام بھولیے، کھانا کھانا بھول جائیے، اپنی روزمرہ کی روٹین کے کام کاج بھول جائیے، لیکن وہ بندہ مومن کیسا ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھنا بھول جائے؟ گویا کہ یہ محبت تو نہ ہوئی، یہ فارمیلٹی ہوئی۔ محبت یہ ہے کہ دل سے آواز نکلتی ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسم گرامی آتا ہے تو بندہ دل سے کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، جامع ترمذی، سنن نسائی اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ صحابہ کرام یہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاذا السلام علیک وکیف نصلی علیک، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، وکیف نصلی علیک، ہمیں یہ بھی تو بتا دیں کہ آپ پر ہم نے درود کیسے پڑھنا ہے، آپ پر ہم نے درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولوا، کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کرام کو سمجھایا کہ یہ درود پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام اب درود کی فضیلت سنیں۔ اللہ اکبر، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا پیارا صحابی ہے، قرآن کا قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن جب پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے، ابی تمہارا قرآن پڑھنے کا لہجہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام جیسا ہے۔
اور ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا ابی کو اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا ابی اقرا علی القرآن، آج قرآن تو سنا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں پڑھوں، والقرآن انزل الیک، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آج آپ سنائیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج ابی کو حکم دو کہ وہ قرآن پڑھے۔ سیدنا ابی فباتا، ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے اور پوچھنے لگے حل سمانی اللہ، اللہ کے رسول میری جان آپ پر فدا ہو، کیا میرے رب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے دو ظالم ہو کر بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں میں جب دعا کروں تو دعا کے اندر 1/4 حصہ آپ پر درود پڑھا کرو۔ سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، ابی اگر تم اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں اور آدھا حصہ دعا کروں بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں 3 حصے آپ پر درود پڑھا کروں اور چوتھا حصہ جو ہے وہ دعا کر لوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے بھی اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول پھر تو پوری دعا کے اندر ہی آپ پر درود بھیجا کروں۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا، اب بندہ ہاتھ اٹھا لے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کے بعد مکمل طور پہ درود پڑھتا رہے، مکمل طور پہ درود پڑھتا رہے، پوری دعا کے اندر درود پڑھتا رہے، اور جو کچھ مناجات مطالبے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ دل کے اندر رہے، زبان پر درود ابراہیمی ہو پوری دعا کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فائدہ بتایا، اذن تکفا ہموکا وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنبُكَ، ابی اگر تو پوری دعا کے اندر میری ذات پر درود پڑھتا رہے گا فائدہ یہ ہوگا دنیا کے سارے غم اللہ تجھ سے ہٹا دے گا اور اللہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گھٹنوں کی تکلیف کے اندر مبتلا ہوئی غم ہے، درود ابراہیمی پڑھو۔ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے تو درود ابراہیمی پڑھو۔ دنیا کا کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری جان لے جائے گی، وہ پریشانی اللہ کے سامنے رکھیے اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی وہ تکلیف، آپ کا وہ غم، آپ کی وہ ٹینشن، آپ کی وہ ڈپریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود ابراہیمی کی برکت کے ساتھ دور فرما دے۔ اور فائدہ ساتھ کیا ہوگا، وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنبُكَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ کتنا بڑا اجر ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے بندہ مومن کے لیے کہ اگر بندہ اللہ کے رسول کی ذات پر درود پڑھتا ہے فائدہ اپنا کرتا ہے، انسان کا اپنا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بخاری کی روایت، آپ علیہ السلام مسجد نبی کے اندر تشریف لائے، فصائد المنبر، آپ علیہ السلام نے منبر پر قدم مبارک رکھا، فقال آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فقال آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فقال آمین، 3 سیڑھیوں پر، منبر کے 3 حصوں پر، 3 سٹیپ پر اللہ کے رسول نے قدم مبارک رکھا اور آمین آمین کہتے رہے۔ صحابہ کرام نے آپ کی بات مکمل ہونے کے بعد سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منبر پر تشریف لاتے ہیں، آپ کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے ان الحمدللہ یا رب لک الحمد، اللہ کے الفاظ کے ساتھ، اللہ کی ثنا کے ساتھ آپ ابتدا کرتے ہیں۔ آج آپ نے اونچی آواز کے ساتھ آمین 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 کہا،
اس کی وجہ آپ بتائیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے. آتانی جبرائیل آنفا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے 3 بد دعائیں کی. 3 بد دعائیں کی اور جبرائیل نے خود بھی آمین کہی اور مجھے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی آمین کہیں. ایک ان میں سے کون ہے؟ راغب انفن. اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے جو بندہ میرا نام سنے اور میری ذات پر درود نہ پڑھے. اب اس حکمت کو سمجھیے، اس اللہ کے رسول علیہ السلام کے اشارے کو سمجھے. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اور ویسے بھی شریعت کے کچھ اشاروں سے بھی پتہ چلتا ہے، انسان کی جب ڈیتھ ہوتی ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی موت جو ہے اس کے ناک کے نتنوں سے نکلتی ہے اور اس کا پیچھا اس کی آنکھیں کرتی ہیں. اسی وجہ سے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، روح کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، ناک کے نتنوں سے نکلتی ہے. اور جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، جو لوگ ایکسیڈنٹ کے ذریعے مرتے ہیں ان کی موت ان کے زخموں سے نکلتی ہے. نبی علیہ السلام کیا اشارہ فرما رہے ہیں؟ راغب انفن، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی ذات پر درود نہیں پڑھتا اس کی موت اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی، بلکہ وہ ناک اپنی زمین پر گھسیٹتے ہوئے مرے گا، تڑپتے ہوئے مرے گا. تب جا کے اس کی روح نکلے گی کہ کون بدبخت ہے جو اللہ کے رسول کا نام سنے اور نبی کی ذات پر درود نہ پڑھے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ناک خاک آلود ہو جائے؟ اپنی موت کی فکر کیجئے، اچھی موت چاہتے ہیں زبان کو معطر کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص من صلی علیہ 10 مرۃ حین یصبح، جو بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہے، وصلی اللہ علیہ ومن صلی علیہ 10 حین یمسی، اور جو بندہ شام کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہے 10 مرتبہ. اب دیکھیں، اندازہ لگائیں، سورج طلوع ہو رہا ہے تو نبی کا ذکر، سورج غروب ہونے والا ہے تو نبی کا ذکر، آنکھ کھلی ہے تو نبی کا ذکر، اب آنکھ بند ہونے کا ٹائم ہے تو نبی کا ذکر، اور صبح کھانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے، اور شام کا کھانا کھانے سے پہلے اللہ کے رسول کی ذات گرامی پر درود پڑھنا ہے. دن کے روشنی کے اندر بھی درود، اور شام کو اجالے کے آنے پر، سورج کے غروب ہونے پر، چاندنی کے آنے پر پھر بھی درود ابراہیمی کے برسات کرتے ہیں. فرمائے کہ جو بندہ صبح شام ورد بنا لے 10 مرتبہ اللہ کے رسول کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحمت عطا فرماتا ہے، اللہ اس پر برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ ہم پر رحمت عطا فرما، رحمت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی ذات پر درود بھیجو. اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، برکت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھو. میرے اللہ میں اس حالت کے اندر مروں کہ میری ذات پر کوئی گناہ نہ ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ہمیں سکھایا ہے، درود خود پڑھ کے سکھایا ہے. اور کئی لوگ یہ مبالغہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود درود نہیں پڑھتے تھے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اتنی کم علمی اور اتنی عقل کے اندھے کہ اللہ کے رسول خود درود نہیں پڑھتے تھے. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ کون سی تاریخ آپ نے پڑھی ہے، کون سی حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول خود درود نہیں پڑھتے تھے؟ میرے بھائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر اللہ کے رسول نے خود درود نہیں پڑھا تو ہمیں کس نے سمجھایا ہے؟
صحابہ کرام کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا ڈائریکٹ جبرائیل آ کر حضرت عمر کو سکھا کر گئے؟ استغفراللہ معاذ اللہ. اللہ کے رسول کے پاس وحی آئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آگے فارورڈ کیا اور پیغام دیا کہ آپ یہ درود پڑھا کرو. صحابہ کرام کو سکھایا اللہ کے رسول علیہ السلام. نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک بندے کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں جو بندہ اپنے نبی کی ذات پر درود بھیجتا ہے. ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ وجبت لہ شفاعت یوم القیامہ. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر مسلسل درود پڑھتا ہے، مسلسل درود پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کانپ رہے ہوں گے، میں نبی اس خوش نصیب امتی کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن سفارش کروں گا. اللہ کے نبی کی سفارش چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ درود والا تعلق جوڑیے. اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھیے. اس وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام میرے حق میں سفارش کر دیں. اور جس کے حق میں اللہ کے رسول نے سفارش کر دی، اس سفارش کا مقصد یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، جنت اس کو نصیب کریں گے. اور سفارش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے پر جس کی سفارش کریں گے اس کو جہنم کی آگ نہیں دکھائیں گے. کتنی خوش بختی ہے. اور اسی طرح فرمائے ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت کے اندر اور قیامت کے دن حشر کے دن میرے جو قریب ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا جو میری ذات پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. اب اس کے اندر بھی خوش نصیبی جنت الفردوس کے اندر اللہ کے رسول کا گھر ہوگا جو اللہ کے عرش کے نیچے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھتا رہے بندہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں نبی کا پڑوس عطا فرمائے. دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، جنت کا ایک مرلہ مل جائے، ایک مرلہ. اور ایک مرلہ بھی بڑی دور کی بات ہے. یہ آسان ہے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، فرمایا کہ اس کے نیچے جو جگہ ہے نا اس کے برابر اگر جنت کے اندر جگہ مل جائے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اسے بہتر ہے. ایک لاٹھی کے نیچے جو جگہ ہوگی ایک سکے کے برابر، ایک سکے کے برابر اتنی جگہ بھی جنت میں مل جائے تو دنیا اور دنیا معافیہ سے بہتر ہے. نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر جو شخص درود پڑھتا ہے اس کے لیے اتنی خوش نصیبیاں. اور جو بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھتا بھول جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا، جو آپ علیہ السلام کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری. بھلا کیسے ہو سکتا ہے ایک امتی کے سامنے اس کے رحم دل، اس پر دست کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے جو پتھر کھائیں، ان کے لیے جو طائف کے میدان میں جائیں، استقبال پتھروں کے ساتھ کیے جائیں، وہ نبی اتنی قربانیاں دے، آپ زبان سے چپ بش دے کر اللہ کے رسول کی ذات پر درود نہیں پڑھ سکتے؟ بھلا یہ امتی ہو سکتا ہے؟ ایسا امتی ہوتا ہے جو اپنے نبی کی قربانیوں کے اوپر صرف ایک درود نہیں پڑھ سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک بندے سے راضی نہیں ہوتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے مومن کو دیکھ نہ لے کہ اپنے نبی کو درود کی طرح بھیجتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی آ جائے تو فکر کیجئے میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حکم پر نبی علیہ السلام پر درود بھیجیے، نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھیے. اور درود بھی وہی پڑھیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. سب سے پہلا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر ترین درود ہے، مختصر ترین درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے
اور یہ صرف نبی کا خاصہ ہے. ہم موسیٰ نبی کو بھی نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. جب موسیٰ نبی کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے علیہ السلام. باقی انبیاء کے ساتھ یہ الفاظ نہیں، صرف نبی کا خاصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ رحمت عطا فرما اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پر وآلہ وسلم، اور آپ کی اولاد پر اور ان پر سلام کیا. یہ دعائیہ کلمہ ہے جو صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کا خاصہ ہے. اور دوسرا درود جو درود ابراہیمی، جو درود ابراہیمی اذان کے بعد پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھنے کے مقامات سنیے. دعا کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الدعاء معلقۃ بین السماء والارض حین یصلی علی النبی. اللہ اکبر کبیرہ. اس بندے کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جو بندہ اللہ کے رسول کی ذات پر درود نہیں پڑھتا. جو اللہ کے رسول کی ذات پر درود نہیں پڑھتا اس کی دعا لٹکی رہتی ہے. اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھیے، ضرور پڑھیے اور مسنون پڑھیے. پہلا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ الفاظ اذان کے بعد پہلا مقام. دوسری جگہ جنازے کی دوسری تکبیر کے اندر، پہلی تکبیر کے اندر سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ، دوسری تکبیر کے اندر درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی کا ایک لفظ بھی جنازے کے اندر تبدیل نہیں ہے. ایک لفظ بھی. کئی لوگوں نے سلم کا وترحم کا و فلاں و فلاں و فلاں یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. میں آگے اس کا بھی رد کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا ہے. درود یہ دوسرا مقام ہے. تیسرا مقام تشہد کی حالت میں گھٹنے ٹیک کر نماز ہو، نفل ہو، فرض ہو، وتر ہو، سنتیں ہو، سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، رات کی نماز ہو، دین کی نماز ہو، امام کے پیچھے ہو یا امام خود ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام گرامی آئے تو اللہ کے رسول کی ذات پر درود پڑھنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ مقامات سمجھائے اپنی امت کو. نبی علیہ السلام نے گن گن کر بتائی اپنی امت کو. اور اسی طرح تیسرا درود اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ تیسرا درود. چوتھا درود جس کے الفاظ اللہم صلی علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اور آگے بھی دوسری لائن بھی اسی طرح. پانچویں الفاظ اللہم صلی علی محمد علی عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوسری لائن بھی اسی طرح. چھٹے الفاظ اللہم صلی علی محمد الامی، اللہم صلی علی محمد الامی. امی کسے کہتے ہیں؟ آج اس کی وضاحت بھی سن لیجئے. کئی لوگوں نے کئی تراجم اس کے کیے ہیں. لفظ امی جس طرح ہم لفظ امی لکھتے ہیں نا، الف کے اوپر پیش آ جائے تو لفظ امی بن جاتا ہے. امی کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے کسی شخص کے سامنے بیٹھ کر کچھ بھی نہ پڑھا. میرے نبی وہ نبی امی ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا کے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھے. ہو سکتا تھا کہ جب اللہ کے رسول نبوت کا اعلان کرتے تو بندہ آ کر کہہ سکتا تھا کہ نبوت کا حقدار تو میں بنتا ہوں، میں تو ان کا استاد ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے سامنے دو زانو ہو کر نہیں بٹھایا، بلکہ کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمانی ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل بھیج کر ساری وحی کے ذریعے بتا دیا جو دنیا کے رات کے سامنے کسی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر نہ پڑا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اب آئیے ان الفاظ کی طرف جو اللہ معاف فرمائے، 2-3 منٹ کے اندر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ لوگوں نے درود ماہی بنایا ہوا ہے، درود ماہی، لوگوں نے درود تنجیہ بنایا ہوا ہے، لوگوں نے درود ہزارہ بنایا ہوا ہے، اور درود کئی قسم کے مارکیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، صحابہ کرام نے جب اپنے گھروں کے اندر جنم لیا تھا تو صحابہ کی گھٹی کے اندر عربی زبان تھی، صحابہ کی گھٹی کے اندر عربی زبان تھی، وہ عربی لغت کو اس طرح سمجھتے تھے جس طرح کہ کوئی شخص کوئی ماں اپنے بیٹے کو لوری دیتی ہے اور وہ آرام سے سن کے سو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی عربی گرامر کے اندر کوئی بندہ نقطہ نہیں اٹھا سکتا کہ صحابہ کو عربی کے اندر یہاں پر غلطی لگی ہے۔ میرے بھائی میرے عزیز ساتھی، اگر یہ درود بنانے ہوتے تو ابو بکر تم سے اچھا درود بنا دیتے، اگر یہ درود ایجاد کرنے ہوتے میرے عمر اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت میں آ کر یہ درود بنا سکتے تھے۔ اور استغفر اللہ معاذ اللہ، میں نے تو ایک جگہ پر چھوٹا سا کتابچہ مجھے ملا جس کا نام نماز غوثیہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے درود غوثیہ، درود غوثیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر نبی کے لیے بھی اور نبی موسیٰ بھی ہو تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ درود غوثیہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جو غوث پاک، جو ان کے غوث پاک ہیں، ہمارا غوث کون ہے؟ بولو، اللہ غوث ہے، غوث اعظم وہی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی عبد القادر ہے، قادر نہیں ہے۔ وہ قادر کا بندہ ضرور ہے، قادر نہیں ہے۔ اس بیچارے کو تو قبر کے اندر یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اردو سرائکی پنجابی کے اندر جو مجھے بلا رہے ہیں اس کی تو روح بھی کام رہی ہوگی کہ جو اس کو زبان نہیں آتی اس زبان کے اندر کیسے بلا رہے ہیں اس کو۔ حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اتنے درود نکل آئے ہیں جو اصل درود سے لوگوں کو ہٹا گئے ہیں۔ اصل مقصد جو ہے یہ آپ کی محبت نہیں، یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے درود سمجھایا ہے، سکھایا ہے، پڑھ کے بتایا ہے، وہی درود پڑھیے، مسنون پڑھیے، ضرور پڑھیے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بول کے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہو سکتا، کوئی درود نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کے رسول کی ذات پر کوئی درود قابل قبول ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کا مطلب قرآن مجید کے اندر جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم درود پڑھ رہے ہیں یہی درود اللہ پڑھتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے یہ کہا جائے کہ اللہ درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ رحمت کی برسات بھیجتے ہیں۔ اگر فرشتوں کے لیے کہا جائے تو فرشتے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آتے ہیں اور نبی علیہ السلام پر اس وقت درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی چاروں طرف سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، یہ وہ درود ہے جو اہل ایمان کو ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسری لائن بھی اسی طرح اللہم بارک علی محمد، یہ درود آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے، اس کے اندر نجات شامل ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی سفارش ہے، اس کے اندر قیامت کے دن نبی کا پڑوس ہے، اس کے ذریعے گناہ معاف ہوں گے، اس کے ذریعے ٹینشنیں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ کوئی بھی آپ کے دل میں دعا ہے آپ درود پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں اور دل کے اندر یہ تمنا رکھیں اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، پھر انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا درود آپ پڑھانا شروع کر دیں، میرا اللہ آپ کی وہ دعا بھی اسی طرح قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔